لطائف پہ جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا جب ذکر، کوئی خاص ذکر، مخصوص ذکر کسی مخصوص لطیفے کے لیے مرشد اپنے مرید کو بتاتا ہے تو اس سے اس کا لطیفہ جاری ہو جاتا ہے؟ کیا یہی اثر ہے کہ صرف لطیفہ جاری ہو جائے، یا پھر یہی مقصود ہے صوفیزم میں کہ آپ کا لطیفہ نفس یا لطیفہ قلب جاری ہو جائے؟ جاری سے مراد جو لی جاتی ہے وہ یہ کہ جب وہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، جس طریقے سے دھڑکتا ہے اسی دھڑکن کے ساتھ وہ ذکر کرے. یا پھر نفس کا جو خاص پوزیشن ہے، یا ذکر لطیفہ روح کی جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن ایک تو اس میں تھوڑی گرمی آ جائے اور اس کے ساتھ وہ جسم کا حصہ پھڑپھڑانے لگے. تو کیا یہی ذکر کے اثرات ہوتے ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ وہ جو عام رواجی لطائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہم اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں گے کہ لطائف جب جاری ہوتے ہیں ذکر کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا. پہلی مرتبہ جو بھی آئیں ان کو یہ گزارش کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اس حق اور سچ کی باتوں میں. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو سامعین، میں بات کر رہا تھا کہ جو ذکر کے اثرات لطائف پہ کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر سے لطیفے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا لطیفہ نفس جاری ہو گیا، اجاگر ہو گیا، تو آپ کو نہ صرف روشنی نظر آئے گی بلکہ آپ کے اعمال میں فرق آ جائے گا. آپ کا جو آپ کے اعمال ہیں اس میں بھی آپ کو چینجنگ محسوس ہوگی. اب کیسے؟ لطیفہ نفس کا مثال دیتا ہوں. اگر لطیفہ لفظ ایکٹیو ہو گیا تو آپ کے نفسانی خواہشات، جو غلط قسم کی ہمارے وشز ہوتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، ایک قسم کی ہرس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. اس پہ قابو آ جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، تزکیہ نفس ہونے لگے گا. آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول آ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. نفس پہ کنٹرول آ جانا، لالچ پہ، حسد پہ اور ہرس پہ، خواہشوں پہ، یہ نفس کا جو گھوڑا ہے اس کو لگام مل جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آ جاتے ہیں لطیفہ قلب. اگر قلب آپ کا سلیم ہو جائے، جیسے دل میں بغض ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، لوگوں کے لیے پیار آ جائے اور سلامت رہے. سلامت سے مراد کیا ہے کہ یہ جو نفس امارہ کی گندگیاں ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے. تو یہ جو ذکر کروایا جاتا ہے، میں یہ آج اس موضوع پہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ یہ لطائف روحانی آرگنز ہیں، ان کو الگ الگ کر کے اللہ کے ذکر سے جگایا جاتا ہے، اور اپنا مرشد اپنے مرید کو بٹھا کے اکیلے بھی اور محفلوں میں بھی ایک خاص قسم کا ذکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرو، پھر ایکسپیرینس کرو، یہ روشنی، اس قسم کی روشنی نظر آئے گی. یا پھر خاص قسم کے صفاتی نام، ذاتی نام، قرآنی آیات، ذکر جلالی، ذکر جمالی یہ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد مراقبہ کرایا جاتا ہے، اور مراقبہ کرانے کے ساتھ ساتھ ترک مطلب پرہیز بھی کرایا جاتا ہے. کھانے پینے میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے جس میں لطیفہ نفس پہلا
جو راستہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کو اجاگر کرتے ہیں، پھر لطیفہ قلب، پھر لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ انا، سلطان اذکار، بہت سارے، کوئی 6 بتاتے ہیں، کوئی 7 بتاتے ہیں، اور ہر سلاسل کے جو مرشد ہیں وہ اپنے مرید کو اپنے اپنے طریقے سے ذکر دیتے ہیں، مقصود ایک ہی ہے کہ لطائف جاری ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جو لطیفے آپ کے جاری ہوں گے، ان لطیفوں سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں، جن وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے لطائف پہ توجہ دیا، جیسے لطیفہ روح ہے۔ اب لطیفہ روح کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہے آپ کا روح بیدار ہو جائے، روح کی بیماریاں ختم ہو جائے۔ لطیفہ سر کو کرنے کے لیے اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر غصہ، لالچ ختم ہو جائے، آپ چیزوں کو، لوگوں کے عیب ڈھکنا شروع کریں۔ آپ کو اللہ کا راز جب آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ وہ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے سینے میں راز رکھ پائیں۔ سلطان اذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پورا آپ کا جسم میں جتنے بھی لطائف، ان سب کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور ان سب کو کنٹرول کرنے کا جو روحانی مطلب ہے کہ وہ آپ جب دن میں چلتے ہیں تو آپ کو پورا کنٹرول ہونا چاہیے اپنے آپ پہ۔ جیسے آپ اپنی آنکھوں پہ اچھا سنیں، اچھا دیکھیں، اور غلط چیزوں کی طرف مائل نہ ہو۔ آپ کا نفس پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، دل آپ کا صاف سلیم منور ہونا چاہیے، روح آپ کا پاک ہونا چاہیے، آپ کے جو سارے دن کے جو معاملات ہیں وہ اتنے شفاف ہونے چاہیے کہ آپ کے کردار سے خوشبو آئے۔ اصل جو لطائف کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن خانقاہی بھری پڑی ہے، آج بھی یہ مقصد نہیں بتایا جاتا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بس یہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے سبق لیں اپنے مرشد سے، اور اپنے مرشد سے سبق لیں، اور پھر وہ خانقاہوں میں آ کے بٹھاتے ہیں، اور زور زور سے بڑی بڑی محفلیں چلتی ہیں، اور ان محفلوں میں خاص طور پہ عورتوں کی نہ عزت نہ مال، یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، یہ دونوں چیزوں کو خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، جھوٹے پیروں سے بچنا ہے۔ میں بار بار جھوٹے پیروں کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ صوفیزم کو بدنام ان لوگوں نے کیا ہے، اور ان کی جو ٹرمنالوجی ہے، تصوف کی جو ٹرمنالوجی ہے، جیسے میں ابھی بتایا لطائف کو اجاگر کرنا یا لطیفہ کو جاری کرنا، قلب کو جاری کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو خراب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مریدین جو ہے وہ بھی چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں ہمارا قلب جاری ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا میرا قلب جاری ہے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو بولا کہ قلب تو جاری ہو گیا ہے لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہی، مطلب فجر کی نماز مجھ سے قضا ہو رہی ہے، میں اٹھ نہیں پا رہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جن کا قلب جاری ہو جائے وہ تو تہجد کا انتظار کرتے ہیں، وہ تو اشراق کا انتظار کرتے ہیں، ان کو یہ کہنا، ان کو یہ فیلنگ آئے کہ میرا قلب جاری ہے لیکن میری عبادت کو دل نہیں کرتا، تو وہ قلب جاری نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا روح جو ہے نا وہ لطیفہ روح ایکٹیو ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، بڑی ایکسائٹمنٹ میں آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا دل، میں اگر عورت کو دیکھتا ہوں کہ میرا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ کس طرح ہوا؟ آپ صرف لفظوں کو پکڑتے ہیں، اگر آپ کے عمل میں لطائف نہیں، اگر آپ کے عمل، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، اگر آپ کے عمل میں آپ کے لطائف جاری نہیں ہیں تو آپ غلط ہیں، آپ کسی غلط شیخ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ چیز میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کیونکہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہے عمل پہ۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، یہ خاکی اپنی ذات میں نہ نوری ہے نہ یہ خاکی اپنی ذات میں نہ نوری ہے نہ ناری، کیونکہ عمل ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے عمل میں فرق آ رہا ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھیں آپ کے لطائف کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آ رہا، آپ ویسے بونگے کے بونگے ہیں اور آپ گناہ کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں، اپنے شیخ کو بھی چیک کریں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.